اب اگر ہم جیسے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں تو وہ کہیں گے ہاٹ منی نکلے گا، ٹھیک ہے، بالکل نکل جائے گا. وہ آیا ہے اسی لیے ایشورنس بھی آیا ہے. گورنر نے لنڈن میں بیٹھ کر ان بینکوں کو ایشورنس دی ہے کہ میں نے ایکسچینج ریٹ کو نہیں چھیڑنا ہے، بلکہ ضرورت پڑی تو اپریشیٹ کر دیں گے تو آپ کی پروفٹیبلٹی بڑھ جائے، اور انٹرسٹ ریٹ کو میں نے یہاں رکھنا ہے. آؤ پیسے بناؤ. بھائی 1.5 سے 2% انٹرسٹ ریٹ پہ پیسہ لا رہے ہیں، اور یہاں پر 13-14% جو ہے وہ ٹریجری بلز میں 3 مہینے کا ٹریجری بلز رکھا ہوا ہے 13.5-14% پہ. وہ رول اوور 3 مہینے کے بعد رول اوور کرتے جاتے ہیں اور ریٹرن لے کے جا رہے ہیں. یہ پاکستان ہیز بیکم ہیون فار دیم ٹو میک منی. لیکن پیسہ کون بنا رہا ہے؟ باہر والے بنا رہے ہیں. کس پیسے سے بنا رہے ہیں؟ جس پیسے کا پاکستان کی معیشت میں کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہے. کوئی امپیکٹ نہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس ہاٹ منی کے چکر میں اپنی انڈسٹری کو کول کر دیا، بند کر دیا ہم نے. اس انٹرسٹ ریٹ پہ کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا. اس انٹرسٹ ریٹ پہ سوائے ڈیٹ بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ریسیپی ہے اگلے پروگرام کے لیے، IMF کے اگلے پروگرام. بالکل اگلے پروگرام کے لیے. دیکھیں ایجپٹ میں ایگزیکٹلی ایسے ہوا. میں ڈے 1 سے کہہ رہا تھا کہ جب یہ ایجپٹ کا پروگرام مکمل ہو رہا تھا ابھی اکتوبر 2019 میں، تو میں نے کہا کہ یہ لاسٹ پروگرام نہیں ہوگا. وہاں بھی کہا گیا تھا دس از دا لاسٹ پروگرام. ایجپٹ میں اب نہیں ہوگا IMF کا پروگرام. میں نے کہا کبھی نہیں ہوگا. اور میں نے کہا کہ جی ایجپٹ میں جانا ہی پڑے گا ایجپٹ کے حکمرانوں کو. منسٹری آف فائنانس تیار تھی. جنرل CC صاحب جو ہے وہ ذرا رکے ہوئے تھے کیونکہ غربت بڑھ گئی ہے ایجپٹ میں، بہت زیادہ غربت بڑھی ہے. وہ مجبور ہو گئے. انہوں نے 1% انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا، $1 بلین نکل گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہاتھ روکو. وہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا. تو اس لیے یہ زہر قاتل ہے ہمارے لیے. پرائم منسٹر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ جا کے انگریزی بول دیتے ہوں گے پرائم منسٹر کو، ان کو یہ ٹیکنیکل چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی. وہ سمجھتے کہ بھائی اس کی وجہ سے تو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہمارے ریزرو بڑھ گئے. بابا دس از دا موسٹ رسکیسٹ ایسٹ وی ہیو ٹو بلڈ ریزرو. یہ راستہ ہے نہیں ہے. میں یہ کروں گا کہ میں نے بانڈ فلوٹ کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر. 5 سال 10 سال کا میں نے بانڈ فلوٹ کرنا ہے، جو میں نے پرائم منسٹر کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ایک پورا لسٹ میں نے بنا کر دیا تھا تاکہ میں اس سے اپنے ریزرو کو بلڈ کروں، تاکہ میرے پاس کشن ہو جائے کہ میں انٹرسٹ ریٹ کو کم کروں. اگر وہ ہاٹ منی نکلتا ہے نکل جائے. میں نے بلڈ کیا ہوا ہے ریزرو کو. اگر ہم نے بغیر بانڈ فلوٹ کیے ہوئے یا فردر ریزرو کو بلڈ کیے ہوئے اگر ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا، یہ پیسہ نکلے گا and this will create balance of payment crisis again in پاکستان. تو اس لیے جو میری سجیشن ہے کہ ایک انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں اپنا، تاکہ آپ کا ڈیٹ کم ہو، آپ کی بورنگ کم ہو، آپ کا بجٹ کا خسارہ کم ہو. اگر آپ 5% انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتے ہیں 1000 ارب آپ کو بچ جائے گا. اتنا آپ کا ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا. 1000 ارب کی بورنگ کم ہو جائے گی آپ کی. یہی ڈیٹ آپ کا جو آج 84% آف GDP ہے، یہ کھٹ سے نیچے آ جائے گا. اور آپ کی ریٹنگ بھی بڑھ جائے گی. ڈیٹ کی بڑھنے کی وجہ سے ریٹنگ خراب ہوتی ہے، ریٹنگ بڑھے گی آپ کی. آپ جہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈ فلوٹ کریں، آپ اس سے آپ ریزرو کو بلڈ کریں، کیونکہ لانگ ٹرم پیسے آ رہے ہیں. وہ 3 مہینے والا پیسہ نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے کہلوا دیا ہے نا، یہ کبھی بھی نہیں کرے گی منسٹری آف فائنانس یہ کام. کیونکہ میں تو وہ راستہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان کو نکالا جائے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی تو ہے نا کہ یہ سارے یہی تو پلیئر ہیں جنہوں نے پیسے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں، کم انٹرسٹ پہ لا کے پروفٹ بنا رہے ہیں. جب پاکستان بانڈ فلوٹ کرے گا تو آپ سمجھتے ہیں رسپانس اس کا بھی ان پلیئرز کی طرف سے پازیٹیو آئے گا؟ دیکھیں نا، پھر ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، روڈ شو کرتے ہیں نا. اگر آپ دیکھیں گے کہ سینٹیمنٹ ہے تو آپ کر لیں. چائنا میں جا کے بانڈ فلوٹ کریں. ہاں، کس نے منع کیا؟ میں نے کہا کہ جا کے کہ RMB بانڈ فلوٹ کریں. یہ چائنا کی مارکیٹ سے $2 بلین اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اتنے پیسے ہیں چائنیز کے پاس میں. چائنا کا ذکر کیا آپ نے. سی پیک ابھی پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ شی سے گفتگو بھی ہوئی ہے. کچھ رپورٹس ایسے آئیں کہ ہم نے
پروگرامز کو ریویو کر دیا ہے، کچھ اس کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے. یہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہ چائنا کے ساتھ جو ہم سی پیک کچھ ہوا ہے یہ سست رفتاری کا شکار؟ نظر تو آتا ہے. اچھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، نظر آ رہا ہے. اور یہ آئی ایم ایف کے پریشر، ویسٹرن پریشر کی وجہ سے ہی ہوگا؟ جو جس کا بھی پریشر کہہ لے، ہمیں وہ الفاظ نہیں بھولنے چاہیے. میک نو مسٹیک، we will not allow IMF to lend money to Pakistan to repay Chinese debt. یہ الفاظ آپ کے بھی کانوں میں ابھی بھی زندہ ہوں گے. اور یہ ابھی ایشو ہوا ہے، یہ جو ابھی جو ریویو انکمپلیٹ ریویو ہے، اس میں آئی ایم ایف نے تو یہ بہت کہا ہے کہ آپ نے جو پیمنٹ کی ہے وہ کیوں کی ہے اور اگلی پیمنٹ کو آپ رول اوور کریں. یہ تو اس طرح کی چیزیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہی ہیں. یہ بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ ہو گیا ہے یہ. اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیشہ ہی پولیٹیکل ہوتا ہے، ہمیشہ ہی پولیٹیکل ہوتا ہے. میں جوزف اسٹیگنٹس ہیں، ایک بڑے ان کو نوبل انعام بھی ملا اکنامکس کا، اور وہ یہ ہارورڈ میں MIT میں ہر جگہ پڑھاتے رہے ہیں. وہ 1997 میں جب ایسٹ ایشین کرائسس ہوا تھا تو اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہ پھر ورلڈ بینک کے چیف اکانومسٹ بن گئے تھے. تو ان کا آرٹیکل کا ٹائٹل ہی ہے واٹ آئی ہیو لرنڈ فرام فائنینشیل کرائسس این انسائڈر ویو. اور انہوں نے یہی ساری باتیں بتائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی جس ملک میں بجٹ سرپلس تھا اس کو کہا گیا کہ آپ آسٹیرٹی کریں. انہوں نے کہا جی خدا کا خوف کرو، یہ کس طرح کی پالیسیز ہیں کہ وہ تو آلریڈی سرپلس لیے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آسٹیرٹی. وہ ساری اکانومی کو بٹھا دیا اس نے. یہ وہی 80 والا ماڈل جو آج چل رہا ہے، 97 میں بھی وہی چل رہا تھا. وہ حکیم کی دوا ایک ہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.